ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت ہوں گے۔ آج کا ہمارے تین انتہائی اہم ٹاپک ہوں گے۔ عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد ایک اور صحافی کی گرفتاری کی اطلاع ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی اس وقت کیا کر رہی ہے اور پاکستان میں حالات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ رات عمران ریاض کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے بعد اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا، اور اینٹی کرپشن کی عدالت میں آج پیش کیا گیا اور جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد ہونے پر عمران خان کو جیل کر دیا اور جیل میں کر دیا۔ عمران ریاض کی ضمانتیں کب ہوگی اور کیسے ہوں گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے وکیل میاں علی اشفاق نے ٹوئٹر پر کہا کہ عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد اس کی اب ضمانت کی درخواست دے رہے ہیں۔ اور کیا عمران ریاض کی ضمانت کب ہوگی؟ عمران ریاض کی ضمانت 1 یا 2 دن تک ہونے کے امکان ہے، یا کل بھی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ عمران ریاض کی 2-3 دن تک ضمانت ہو سکتی ہے اگر کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا لیا جائے۔ اس لیے ہم آپ کو لمحہ اطلاع دیتے رہیں گے۔ عمران ریاض کے بارے میں جو بھی اطلاع ملتی رہے گی ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اور عمران ریاض کے بعد ایک اور صحافی کی گرفتاری کی اطلاع ہے، وہ صحافی اسد طور ہے۔ اسد طور کی گرفتاری کی اطلاع ہے کہ چل رہی ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ ایف آئی اے نے اسد طور کو گرفتار کیا یا نہیں، کہ اسد طور کو کس کیس میں گرفتار کیا جانے کا امکان ہے۔ ابھی تک معلوم ہوا ہے کہ اسد طور کو چیف جسٹس قاضی فیض عیسی نے جو فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف بلے کے نشان پر، اس نے اسد طور نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جسٹس فیض عیسی پر تنقید کی، جس بعد ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا۔ آج اسد طور ایف آئی اے کے پاس گئے، لیکن 6 گھنٹے گزرنے کے باوجود اسد طور باہر نہیں آیا۔ صحافیوں نے مختلف اطلاع دے رہے ہیں کہ کیا اسد طور کو گرفتار کر لیا یا نہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن ابھی تک اگلے ویلاگ میں کنفرم ہو جائے گا کہ اسد طور گرفتار ہو چکے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا عمران ریاض کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے۔ عمران ریاض کو گرفتاری کی وجہ سب سے مریم نواز ہے، اور مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے عمران ریاض کو رات کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا اور ان پر ایک مقدمہ ڈال دیا گیا۔ عمران ریاض کیونکہ حقائق اور دھاندلی کے بارے میں پاکستانی قوم کو آگاہ کر رہے تھے، اس لیے عمران ریاض کو گرفتار کرنا ہی بنتا تھا۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو بھی وہ الیکشن فوجداری مقدمے کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور عمران خان نے اڈالہ جیل سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ کمشنر راولپنڈی کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ اور دوسرا کہ پی ٹی آئی اس وقت کیا کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آج حلف اٹھا لیا گیا ہے، ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ میں حیران ہوں، جو دھاندلی کے ذریعے وہ قرآن پاک پر کیسے حلف لے رہے تھے، کیا ان لوگوں نے اللہ پاک کو جواب نہیں دینا؟ خیر یہ سوال چھوڑیں، لیکن پی ٹی آئی اس وقت کیا کر رہی ہے؟ عمران خان کی ضمانتوں سماعت کے لیے ابھی تک مقرر کیوں نہیں ہوئی؟ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ضمانتوں کی درخواست پر اعتراض عائد ہو چکے ہیں، اس لیے ابھی تک عمران خان کی ضمانتوں کی درخواست نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن حقیقت اب سب کو معلوم ہے، عمران خان جب تک ان سے کوئی ڈیل یا عمران خان کو انصاف ملنے کے کوئی امکان نہیں، اور عمران خان کو ضمانت ملنے کے کبھی امکان نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت کے لیے مقرر ہوں گی تو تب کہنا پڑے گا عمران خان کو کب تک ضمانت ملے گی یا مل سکتی ہے۔ پی ٹی آئی دھاندلی پر شور کیوں نہیں مچا رہی؟ میں تو حیران ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی نے پریس کونسلیں اور زیادہ تر ارکان اب باہر آنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی 90% قید ارکان منظر عام پر غائب ہیں۔ کیا پی ٹی آئی نے سمجھوتہ کر لیا ہے کہ پنجاب میں ان کی بہت سی سیٹیں چھینی گئیں؟ اور پی ٹی آئی کیا کری؟ اور آخر میں ہم اہم ٹاپک آپ کو بتاتے ہیں، کیا پی ٹی آئی آئی ایم ایف کو خط لکھے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں میڈیا پر پروپیگنڈا نو کر رہی ہے۔ سب سے پہلے کہ پی ٹی آئی ایم ایف کو خط لکھتی کیا اور اس میں ہوتا کیا ہے، جب وہ ہوگا تو ہم آپ کو
اس کا منظر اور حقیقت بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ایم ایس نیوز حقیق اور اس کی تفصیلات بتاتی تاکہ آپ کو مکمل ہماری طرف سے انفارمیشن مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو اچھی انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ تک مکمل ہماری طرف سے انفارمیشن پہنچے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ریسرچ اور اس کے مکمل رسائی کے بعد آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ تک مکمل ہماری طرف سے انفارمیشن ہو۔ اور عمران خان باہر نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ عوام کی طرف سے عمران خان کو مینڈیٹ دے دیا گیا، لیکن عمران خان کے نمائندے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ناکارہ ہے، جس کی وجہ سے پنجاب سے پی ٹی آئی کو مار کھانی پڑی۔ اگر شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی پنجاب میں حوالے کر دیتے تو حالات مختلف ہوتے، جیسے کہ کے پی کے ایم کے حالات ہیں۔ آپ کو ہم اگلے ویلوگ میں انتہائی اہم خبروں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملے۔ شکریہ۔ اگر آپ ایم ایس نیوز پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لائک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکے۔ مکمل شکریہ۔